أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں اس موقع پر بے حد شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم وزیرت مکارمہم کا کہ یہ عظیم الشان سیمینار جو دیوبند کے میرے آخری استاذ کے نام نامی سے منسوب ہے، اس کی ایک نشست کی صدارت کا اعزاز انہوں نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر عطا فرمائے. حیدرآباد کے ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جلسوں کے صدر کی تعریف یہ ہے کہ وہ سبھوں کی بات سنے اور خود کچھ سنانے سے گریز کرے. تو آج مجھے اس کا عملی تجربہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ناظم جلسہ صاحب کو کہ اگرچہ ان کے دستور زبانبندی کی وجہ سے کچھ تلخیوں کو بھی انہیں انگیز کرنا پڑا، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اتنے سارے مقالات، اس سہل لسانی سیمینار جس میں عربی، اردو، انگریزی تینوں زبانوں میں مقالات پیش کیے گئے ہیں، ہم لوگ اس کا اس سے استفادہ کر سکے، اس کی خوشبو حاصل کر سکے. اس سیمینار میں یوں تو ہر مقالہ بہت اچھا تھا، لیکن کئی بڑے اہم پہلو آئے، جیسے حضرت خطیب الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا فکری اعتدال اور اس کے پس منظر میں خود دیوبند کا فکری اعتدال. اسی طرح دعوت اسلام اور دفاع اسلام سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا خاص تعلق، اس کی تاکید اور اس کی نصیحت اور درس کی پابندی، جو ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر درس کو ایک پیشے کی طرح نہیں بلکہ ایک عبادت کی طرح انجام دیا کرتے تھے، وقت کی پابندی کے ساتھ. وہ اس کو کتاب موقوت سمجھتے تھے. آج یہ خوبیاں ہم لوگوں سے مفقود ہو گئی ہیں، تو بہت سے سبق آموز پہلو اس میں آئے. ایک بات 1-2 منٹ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہر انسان کی زندگی میں، ہر جماعت کی زندگی میں، ہر قوم کی زندگی میں کچھ اچھے حالات بھی آتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آتے ہیں. ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ناخوشگوار واقعات کو نہ صرف اس کا ذکر نہ کریں بلکہ اپنے صفحہ دل سے بھی اس کو مٹا ڈالیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے نکتے کی بات لکھی ہے. لکھا ہے کہ جیسے یادداشت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح بھول بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں بہت سی باتوں کو یاد رکھنا انسان کے لیے ایک نعمت ہے، وہیں بہت سی باتوں کو بھول جانا، ان کو فراموش کر دینا، ان یادوں سے باہر آ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہماری زبان کو، ہمارے قلم کو، ہماری گفتگو کو، ہماری مجلسوں کو، ہمارے باہمی رویوں کو، ہمارے آپسی تعلقات کو اس کا آئینہ دار ہونا چاہیے. ہم سب لوگوں نے امروہہ کا واقعہ سنا، اور کئی واقعات ایسے میں نے بھی سنے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر
ان کا قلب کتنا وسیع ہوا کرتا تھا، ان کے دل میں کتنی کشادگی ہوتی تھی. وہ ہر بات کا ایک بہتر پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس سیمینار میں بعض ایسے مقالات بھی آئے جو مجھ جیسے بہت سے ناواقف لوگوں انکشاف کا درجہ رکھتا ہے. دارالعلوم کی تاریخ کے بعض حصے اور حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اتنا تو ہم لوگوں کو بھی اندازہ تھا کہ مولانا میں ایک خاص ادبی ذوق پایا جاتا ہے، لیکن ان کا شعری ذوق اور باضابطہ شعر گوئی، اس سے ہم میں سے بہت کم لوگ واقف رہے ہوں گے. ایک بڑی عمدہ تحریر اس وقت ہم لوگوں کے سامنے آئی، کیونکہ ہمارے جتنے اکابر تھے، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، علامہ انور شاہ کشمیری، ان سب حضرات کی زندگی میں آپ دیکھیں تو ایک ادبی پہلو اور خاص کر شعر و سخن کا ذوق ہر ایک کی زندگی میں ملتا ہے. البتہ وہ اپنی اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور حق کی ترجمانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہمارے بزرگوں کا طریقہ جہاں تک ممکن ہو مثبت پہلو سے سوچنے کا اور بہتر مفہوم پر اس لوگوں کی گفتگو کو محمول کرنے کا تھا. اگر میں یہاں ذکر کر دوں تو بے ادبی نہیں ہوگی کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. ایک طویل عرصے سے ان کا یہ ترانہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے ذہن میں اس کا ایک اچھا محل متعین کیا. اچھا ہونا مختلف جہتوں سے ہو سکتا ہے. ہمارا ملک اپنی جغرافیائی خصوصیات کے اعتبار سے، اپنے خوشگوار موسم کے اعتبار سے، اپنی نمو پذیر زمین کے اعتبار سے، اپنے قدرتی وسائل کے اعتبار سے، اس ملک کے رہنے والوں میں جذبہ محبت کے اعتبار سے ہمارا یہ ملک سارے جہان سے اچھا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ من کل الوجوہ ان مقدس مقامات سے بھی اچھا ہے جن مقدس مقامات کی فضیلت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی ایک سوچ تھی کہ وہ کسی بھی مسئلے میں کوشش کیا کرتے تھے کہ اچھا محل تلاش کریں. علماء دیوبند کی شروح کو دیکھیے، جو جو حدیث کی شروح ہمارے یہاں لکھی گئی. ہمارے علماء نے امام بخاری پر بھی رد کیا ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد پر بھی رد کیا ہے، لیکن یہ رد اس انداز کا تھا کہ وہ ان کی گفتگو کا ایک اچھا محل تلاش کرتے تھے، وہ اس کی تعویل کرتے تھے، وہ ایسی کسی بات کے کہنے سے احتیاط کرتے تھے جس سے ان کی اہانت کا پہلو نکلتا. تو یہ ایک بہت ہی بہترین، بڑی خوبصورت یہ مجلس ہوئی، اور جب یہ مقالات انشاءاللہ طبع ہو کر سامنے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں مقالہ نگار حضرات کی مولانا عبید صاحب سے جو شکایت ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی اور ہم سب لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے. اللہ تعالی حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بال بال مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے اور ان کی درجات کو بلند فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. أنا العبد الذي كسب